نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں 2 آیات تلاوت کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت جو کہ تھوڑا سا آگے جا کر 24ویں پارے میں آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر استقامت دکھائی تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ہی زبردست قسم کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ دونوں آیات اسلام کے ایک جامع تصور اور ایک مائنڈ سیٹ کو ڈپکٹ کرتی ہیں کہ انسان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کی جو موجودگی ہے وہ ابدیت ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے بازار کے معاملات ہوں یا مسجد کے معاملات ہوں، انسان نوکری کر رہا ہو یا تجارت کر رہا ہو یا انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو، جذبات کا ذکر ہو، غصے کا اور ہمدردی کا اور ترجیحات کا، غرض جو کچھ بھی انسان کو اس دنیا میں اس کا واسطہ پیش آتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تابع ہونا چاہیے، اور زندگی کا کوئی شعبہ انسان کی اس بندگی سے خالی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خالی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ بندگی کرے یا نہ کرے۔ ایک اخلاقیات کا نظام وجود میں آیا اور یہ اخلاقیات کا نظام اس وجہ سے وجود میں آیا کہ انسان کو اختیار دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں 2 باتیں مزید کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ فزیکل سسٹم ہے اور دوسری طرف اخلاقی سسٹم ہے۔ فزیکل سسٹم کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اس میں ہماری یہ دسترس میں نہیں کہ ہم اس کو وائلیٹ کر سکیں، جیسے کہ سانس لینا ہے اور بھوک کا لگنا ہے، پیاس ہے، اور اس طریقے سے انسان کی جو ضروریات ہیں، گریویٹی ہے کہ انسان اپنے زمین سے کوئی اوپر تو نہیں جا سکتا، اس نے زمین سے چپک کے زندگی گزارنی ہے، یہ سب فزیکل سسٹم کہلاتے ہیں۔ پھر انسان جب اوپر جاتا ہے تو کسی خاص رولز کے تحت ہی وہ ہوا کے اندر جا سکتا ہے اور اس پہ کچھ فورسز لگتی ہیں، اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے، آپ کا انٹروڈکشن سٹارٹ ہوا ہوگا، وہ بچوں جو کہ سائنس کے ہیں ان کو پتہ چلتا ہوگا، پڑھتے ہوں گے نیوٹنس کے لا۔ تو یہ تمام فزیکل سسٹم کو ڈپکٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کنسٹرینڈ ہے، انسان نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر انسان مادی وجود رکھتا ہے تو اس نے اس مادے کے تحت جو رولز سائنس نے طے کر دیے ہیں اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کی جا سکتا۔ دوسری طرف اخلاقی نظام ہے جو انسان کو اختیار دینے کی وجہ سے وجود میں آیا، اس میں انسان کے پاس اختیار ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے۔ یہی چیز سورہ ملک کے اندر ان الفاظ کے اندر آتی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، انسان کو، تاکہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا منشور انسان کو عطا کیا۔ اب ہوا کیا، جب اختیار دے دیا گیا تو 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری نیچر کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ دوسرے گروہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خواہش کی بندگی کریں گے، جیسے چاہیں گے ویسے جئیں گے۔ تو اس طریقے سے 2 گروہ وجود میں آئے اور ہر گروہ کی اپنی ترجیحات ہیں۔
ہر گروہ اپنے حساب سے زندگی گزارنے کی طرف اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، اپنے ترجیحات کا تعین کر دیا، اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ان دو بنیادی گروہ جو بن گئے اس کے مطابق اس کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب ان دونوں گروہوں نے یہ بھی چاہا کہ ہماری سپرمیسی ہونی چاہیے، دنیا میں سکہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلنا چاہیے، جو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے مطابق زندگی کا جو نظام ہے وہ ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف دوسرے گروہ نے بھی یہی کام شروع کر دیا، اور جب ان دونوں گروہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان دونوں گروہ کے جو انٹرسٹ تھے اس میں کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا، تصادم سٹارٹ ہو گیا۔ دونوں گروہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنی کامیابی سمیلیں، کامیابی کو کامیاب ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے ایک تحریک شروع ہو گئی، اور ہم بیسیکلی اسی تحریک اور کارکن جس تحریک کا ہم حصہ ہیں ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جمعیت کا حصہ ہیں، آج آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ سالوں بعد آپ اپنی پروفیشنل لائف میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کی پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ آپ پاکستان میں ہوں گے تو آپ کو جماعت اسلامی جوائن کرنی چاہیے، اور اگر آپ پاکستان میں نہیں کہیں باہر جاتے ہیں تو باہر جو تنظیمیں ہیں جو وہاں کے بڑوں نے بنا دی ہیں ان کو آپ میں جانا چاہیے۔ لیکن آپ کو آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، ان تحاریک سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ آف ویو کا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج آپ تحریک کا حصہ ہیں، اپنی زندگی کے کسی بھی فیز میں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے تحریک کا حصہ ہی رہنا ہے، چاہے آپ پاکستان کے اندر ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، اس تحریک کا کسی بھی نہ کسی تحریک کا حصہ رہیں، بیٹھ نہ جائیں، اور اپنے آپ کو صرف اپنی جذبات کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے اور اپنے جو ذاتی فائدے ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کر لیں۔ اور سب سے اہم بات، جو دوسرا گروہ ہے اس کے مددگار تو بالکل نہ بنیں، کیونکہ اگر دوسرے گروہ کے مددگار بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس گروہ نے جو بغاوت کی ہوئی ہے آپ بھی اس گروہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے لیے، جن لوگوں نے سورہ نساء کا مطالعہ کیا ہے ان کے علم میں ہوگا، جو کہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی کہ جب جو لوگ ہجرت کر گئے اور کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو فرمایا گیا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کفر کر دیں اور ہجرت نہ کریں، جائیں نہ، تو آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور ادروائز اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو آپ ان کو جہاں پائیں قتل کر دیں۔ یہ وہ حکم ہے جو کہ اس حوالے سے دیا گیا کہ جب کوئی جگہ کسی جگہ پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس طرف جانا، جبکہ جس جگہ پہ رہا جا رہا ہو وہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ کس وجہ سے کہ آج کی دنیا میں اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو کل کو آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر ملک جانا چاہیں گے کہ پاکستان میں یہ اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں کہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تو باہر جایا جائے۔ اس وقت اگر آپ اس دعوت کا، اس تحریک کا حصہ نہیں رہیں گے تو جو دوسری تحریک ہے وہ آپ پر غلبہ پا لے گی۔ آپ کی دعوت سے آپ اگر کسی اسلامی تنظیم کے ساتھ منسلک رہیں گے تو اس دعوت کے نتیجے میں آپ کسی کو انفلوئنس کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن کم از کم آپ خود محفوظ رہیں گے ان کی اس تہذیبی یلغار سے۔ اور بالکل یہی کچھ میں ابھی کر رہا ہوں کہ پتنی میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم امید کی جاتی ہے کہ مجھے تو فائدہ ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ انسان جو بولتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بولنے والا، سمجھنے والا، سننے والا اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بولنے والا تو کم از کم اپنے اس احساس اور ذمہ داری اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو میں کنوے کر رہا ہوں، لیکن کنونس وہ خود ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بلیف سسٹم ہے وہ اس کے دماغ پر بیٹھتا چلا جاتا ہے اور اس کو
اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بات کی تحریک کی، تو تحریک شروع کیسے ہوتی ہے اس کی، کیونکہ یہ اجتماعیت کی بات ہے تو کوئی دعوت ہوگی، کوئی بیلیف سسٹم ہوگا، کوئی مائنڈ سیٹ ہوگا۔ آپ کسی کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کسی کے دماغ پر کیریئر سوار ہے، کسی کے دماغ پر بھوک سوار ہے، اور کسی کے دماغ پر پاور کا غلبہ ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ سے اپنے سارے ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ ہمارے خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، خاندانی روایات ہوتی ہیں، والدین کی تعلیمات ہوتی ہیں، ٹیچرز جو بتاتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، ریلیجن جو بتاتا ہے وہ بھی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور پھر جو ہمیں کلچر بتاتا ہے وہ بھی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور اس سب سے مل کر ایک بیلیف سسٹم بن جاتا ہے جن کی بنیاد پر ہم اپنا زندگی کی ترجیحات کا، زندگی کے معاملات کا تعین کرتے ہیں۔ آئیے یہ ذرا دیکھیں کہ دنیا کن کن مائنڈ سیٹ، کن کن بیلیف سسٹم پر یقین کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف طریقوں کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے اثرات مسلمانوں پر بھی موجود ہیں، اور وہ آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو بہرحال ضرور ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی انفرادی زندگی میں تو موجود ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہیں کہ حکومت کس طرح چلنی ہے اور بینک کس طرح چلنا ہے، اور میرے معاملات جو میرے اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ ہیں یا معاشرے کے ساتھ ہیں، اس میں جس طرح چاہوں جیوں۔ شروع میں تو یہ کہاں سے، اور خدا کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کا اگر بہت زیادہ تعلق ہو سکتا ہے تو انفرادی زندگی، اپنا نماز، اپنا روزہ، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انفراد زندگی جو ریلیجن ہے یہ انفرادی معاملہ ہے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور اسی ہی کی آف شوٹ ہے سیکولرزم کی، جو ٹیچنگ ہمارے اندر گھس گئی ہے مغرب کی طرف سے۔ سیکولرزم کی بنیاد پر جب مائنڈ سیٹ انسان کے دماغ میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان خود غرض بنتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی خواہش کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے ایکشنز کا تعین ہوتا ہے، ان کی زندگی کس طرف جائے گی اس کا تعین ہوتا ہے۔ دوسرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ قوم پرستی ہے، کہ جو قوم کہے وہ ٹھیک ہے اور جو قوم کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا کہ کیا چیز ٹھیک اور کیا چیز غلط، کیا حرام اور کیا حلال، قوم یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کیا چیز ٹھیک اور کیا چیز غلط۔ اگر کوئی چیز قوم کے مفاد میں ہے تو وہ نیکی ہے، اور اگر قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو چاہے اخلاقی لحاظ سے اس کا جو بھی حیثیت ہو، ہمارے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تو اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہم کس طریقے سے قومیت کے اندر تقسیم ہیں۔ تو وہ چیز جو کہ انفرادی لیول پہ سیکولرزم پروڈیوس کر رہا تھا، وہی چیز خاندانی لیول پہ قوم پرستی نے وہی خرابی پیدا کرنا شروع کر دی، اور نیکی ہم نے اس کو سمجھا جو خاندان بتائے۔ ہم بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کی، بیلیف سسٹم کی، جس کی بنیاد پر ہمارے ایکشن طے ہوتے ہیں۔ تو اگلا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مغربی جمہوریت ہے۔ مغربی جمہوریت کیا ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے وہی اس کا قانون ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ چیز جو کہ سیکولر لیول پہ انفرادی زندگی میں تھی، اگلے لیول پر جا کر وہ قوم کے لیول پر آ گئی، خاندان کے لیول پر آ گئی، اور جب اس نے قوم کے لیول پر آئی اور ملک کے لیول پر آئی تو وہ مغربی جمہوریت بن گئی، اور اس نے خود غرضی کی تعلیم دی کہ جو میں چاہوں گا، جس طرح کی زندگی میں گزارنا چاہوں گا ویسے ہی رول ہونے چاہیے، اور یہی جمہوریت کا رول ہے۔ اسلام ان تینوں مائنڈ سیٹ کی نفی کرتا ہے، یہ تینوں مائنڈ سیٹ میں گڑبڑ ہے، اور کیا کہتا ہے اس ہر ایک کے مقابلے میں ایک اور مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل جو پہلا مائنڈ سیٹ تھا سیکولرزم، اس کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ تم نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں اللہ کے بندے ہو اور اس دنیا میں خلیفہ ہو۔ تو آزادی ایک حد تک ہے، لیکن اس سے آگے آزادی نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے اور اطاعت ہے۔ یہ پہلا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک مسلم کا ہونا چاہیے اور ہر وقت دماغ میں رہنا چاہیے۔
اسی طریقے سے قوم پرستی صرف کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تھوڑے سے گروہ کی بات ہو رہی ہے، اپنے خاندان کی بات ہو رہی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے خاندان اپنے قوم کی بات نہ کرو، اگر وہ غلط بات کہہ رہی ہیں تو غلط کہو، انسانیت کی بات کرو، ایز اے ہول انسانیت کی بات کرو کہ جو کچھ انسانیت کے لیے ٹھیک ہے اس کو نیکی سمجھو، نہ کہ قوم جو کہہ رہی ہے اس کو نیکی سمجھا جائے۔ اور تیسرا مائنڈ سیٹ جو مغربی جمہوریت ہے اس کے بارے میں جو اسلام کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت، یعنی جمہوریت ہے تو ٹھیک لیکن اس کے ساتھ اللہ کی حاکمیت جو کہ ہماری لا کے اندر بھی موجود ہے، جو آپ پڑھتے بھی ہیں کہ 1949 کے اندر جو بنا اقتدار اعلیٰ، تو وہ بیسیکلی مین شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یا قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ جب یہ بات آ گئی تو کم از کم سارا قانون اس کے تابع ہو گیا کہ اب جو کچھ بھی کیا جائے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے فیصلہ کرنے کی، وہاں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت، یہ مائنڈ سیٹ دنیا کے اور اسلام کے جب ہمارے ذہن میں آ گئے تو اب ہم اگر کسی کو ہم تحریک کا حصہ ہیں اور ہم کسی کو اب دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہماری دعوت کیا ہونی چاہیے؟ تو اب ہم اس دعوت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اگلی بات جو کرنی ہے، ہم خود تو اس تحریک کا حصہ ہو گئے، دوسرے کو سمجھانے کے لیے اب ہماری دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ دعوت جو کہ 3 پوائنٹس کے اندر بتائی گئی ہے، جماعت اسلامی کی دعوت ہے اور اس کا ماخذ قرآن مجید اور سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی صحیح۔ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی دعوت کہ تم آزاد نہیں کہ جو کچھ چاہو جس طرح چاہو رہنا چاہو جیو۔ آپ نے پیپسی کا ایڈ دیکھا ہوگا، اس میں کہتے ہیں جیسے چاہو جیو، یعنی یہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ سیکولرزم۔ یہ بات نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے انسان کی پوری زندگی میں ہر حیثیت سے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، ہم ان پوائنٹس کو علیحدہ علیحدہ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ کہ اپنی زندگی کو جب انسان اللہ کی بندگی کی طرف آ گیا، اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اس طرح ہی کروں گا۔ اب انسان خامیوں اور خوبیوں کا مرکب ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ساری کی ساری صلاحیتیں ہی ہوں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر سے اس نے دیکھنا ہے کہ اسلام کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو اس کی اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے درمیان جو کنٹراڈکشن ہے، جس کو ہم منافقت کہتے ہیں، وہ اب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بتدریج تبدیل کرنا، اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ اب اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور ٹرانسفارمیشن وہ دیکھتا چلا جائے قرآن و سنت کے کیا احکام ہیں اور اس کے اندر کی جو عادات ہیں وہ کیسی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا پتہ چلا کہ نماز پڑھنی ہے، تو پہلے تو میں سوتا رہتا تھا، اب مجھے اٹھنا چاہیے کہ نہیں جناب میں نے تو اب اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ نماز فرض ہے اور میں نے اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو اب مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اس نیند کو ختم کرنا ہے اور صبح کو اٹھنا ہے، اور صبح کو اٹھنا ہے تو رات کو جلدی سونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن کا ایک سلسلہ ہے جو انسان کی پوری زندگی میں جاری رہتا ہے اور جاری رہنا چاہیے، کیونکہ انسان مسلسل خامیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے اور خامیاں نئی اپنے اندر لاتا چلا جاتا ہے ماحول کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ نمبر 3 جو تیسرا پوائنٹ ہے ہماری دعوت کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہے کہ جو کچھ حکومت کرتی ہے اس کا اثر نیچے تک چلا جاتا ہے اور بڑے آسانی سے چلا جاتا ہے، اور معاشی جو صورتحال ہے اس وقت وہ تو دیکھ کر ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں بڑا آسانی سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ جو کچھ حکومت کرتی ہے اس سے ہر بندہ انفلوئنس ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے امپیکٹ میں آتا ہے اور اس سے لا تعلق ہو کر نہیں رہا جا سکتا۔ تو اس لیے اگر حکومت یا لیڈرشپ جو پیش روئی ہے وہ تبدیل کر دی جائے تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانے میں آسانی ہو سکتی ہے بڑی حد تک۔ تو اس لیے حکومت اور اختیارات ان لوگوں کو دیے جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یہ ہماری جو دعوت ہے تحریک کی وہ ان 3 پوائنٹس پر ہے، اور ان کو ہم مزید اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا کیا مطلب ہے۔ اپنے ذہن میں آپ اللہ کی بندگی لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ سیکولرزم بھی لے کر آئیں، جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو بارے میں جانا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کہ ایک بہت بڑی ذات ہے کافی نہیں ہے،
اور زندگی میں تبدیلی نہ آئے، جس کی ابھی اپنے بات کی، تبدیلی تو اب شروع ہو جانی چاہیے مسلسل۔ ہم اپنے عمل کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے اوقات کہاں استعمال ہوتے ہیں، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں، ان سب پہ ہمارا نظر ہونی چاہیے، ہمارا احتساب اپنے طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احتساب تو بہرحال قیامت پہ تو ہونا ہی ہے کہ زندگی دی کہاں خرچ کی، اور سوالات آپ نے سنے ہی ہیں جو کہ 5 سوالات کیے جائیں گے، تو وہ احتساب تو وہاں ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ ابھی سے احتساب کر لیا جائے اپنا۔ پھر یہ کہ زندگی کے کچھ شعبوں میں تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لی جائے اور باقی چیزوں کو باہر کر دیا جائے۔ اس چیز کو آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں شاید اتنا محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ باہر کا جو طاغوتی نظام ہے ان کو مسجدیں بنا کر دے دیتا ہے کہ ہاں نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے طاغوتی سسٹم کو، تو اس لیے وہ اس پر مطمئن رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی کافی ہے، اور اسی کے مطابق ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ باقی جو گندگی ہے اپنے ساتھ آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا جو بھی جو باغیانہ نظام ہے، فاسقانہ نظام ہے، اس کے لیے کوئی تبدیل کرنے کے لیے اپنے طور پر جو ان کی صلاحیت ہے کوشش نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ تو کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تفریق ہے دنیا کی اور دین کی، یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ ہے، یہ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، لیکن پریکٹیکلٹی عمل کے حساب سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ تقسیم ہے کہ مذہب دینی معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، بس مسجد تک رہو تو دین ہے، اور اس سے باہر نکلو تو دنیاوی ہے، دنیا ہے، تو دنیا کے معاملات میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، مغربی جمہوریت کے مطابق چلاؤں گا۔ اس طرح کی صورتحال جب ہوتی ہے تو یہ مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ مسجد کے اندر ہے وہی کچھ بازار کے اندر ہے، وہی کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہی کچھ خارجہ پالیسی کے اندر ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کوئی تقسیم موجود نہیں ہے دین کے حساب سے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا آپ نے یہ آیت تو بہت دفعہ سنی ہوگی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے کے پورے داخل ہونے کی تفسیر علماء میں یہی بتاتے ہیں کہ زندگی کا ہر شعبہ آپ کی بندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو، کوئی شعبہ بچا ہوا نہ ہو، زندگی کے کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ کی بندگی آزاد نہ ہو کہ انسان جو اپنے یہ پہلو جو ہے نا اس میں میں رب کی بات نہیں مانوں گا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں جو چاہوں کروں اور اس پہ میں چلنا شروع ہو جاؤں گا۔ وقت، صلاحیت، مال، اولاد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق استعمال ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارا بندگی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہ جامع تصور ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جب ہم اس کے اندر آ گئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ہم نے لاجیکل گراؤنڈ پہ مان لیا، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ظاہر بات ہے، میں نے بتایا کہ بہت زیادہ خامیاں موجود رہتی ہیں، اور وہ خامیاں اور بھی آتی رہتی ہیں ہمارا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنی زندگی سے وہ تمام جو اس طرح کے کنٹراڈکٹری ایکشن ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے اندر یہ منافقت نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانیں اور اللہ تعالیٰ کی ماننے کو تیار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایز اے اپنا رب تو مانا، لیکن رب کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کو تیار نہ ہوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر اجتماعی طور پر ہم کسی ایسے نظام میں رہتے چلے جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی ہو، اس پہ چلتے چلے جائیں، اور اس کے لیے اپنے دل میں کوئی درد بھی محسوس نہ کریں کہ بھائی اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کریں، اور اپنے کیریئر پروگریشن کرتے چلے جائیں، دنیا کو کماتے چلے جائیں، اور دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اوقات ہمارے 24 کے 24 گھنٹے دنیا کو سوچنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اس کو بڑھانے پر خرچ ہوتے چلے جائیں۔ جو غلبہ کفر ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور دین کے وہ اجزاء جو کہ بے ضرر ہیں، جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ نماز انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسجد بنا لو، نماز پڑھ لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ہم سمجھیں کہ ہمارا پورا دین ہے، اور اپنے وہ مسلمان بھی اپنی زندگی کافرانہ طرز زندگی کے مطابق رہتے چلے جائیں۔ اس طرح کا جو ایمان ہے وہ فقہی اعتبار سے کہ اس پہ فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ منافق ہیں، لیکن قرآن مجید کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اسی کو ہی نفاق قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں کہ یہی حقیقت میں نفاق ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے دعویٰ انسان کا کچھ اور عمل سے انکار کرنے جا رہا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات پر یا وراثت کے طور پر، جب وراثت کے معاملات آتے ہیں تو بہن کا حصہ نکالنے کے لیے ہم بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوتے، ادروائز ان کی بہت بڑی داڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح کا اسلام کہ ایک طرف جہاں مالی یا پیٹ کا مفاد آیا اس وقت تو میں نے کہا نہیں، میں تو یہ اللہ کی بات نہیں مانوں گا،
جو ٹھنڈا ٹھنڈا کام ہے نماز پڑھ لینا، جو کہ آسان نہیں ہے وہ بھی، لیکن کم از کم اس میں جیب کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو وہاں جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی معاملات کی باری آئی، حقوق العباد کی باری آئی، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو یہ کچھ نہیں کرنا۔ تو اس چیز کو ختم کرنا یہ ایک تحریک اسلامی کا جو کارکن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور پوری زندگی پر محیط یہ سلسلہ ہے۔ اگر انسان یہ جو طرز عمل ہے، اگر یہ کمزوری کی بنیاد پر ہے کہ ہو گیا، اس طریقے سے کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس سے پلٹنا، استغفار کرنا، اور اس کا جو کچھ اس کا کفارہ ہے اس کو اس پر، جیسے نماز قضا ہو گئی تو اب ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر ہو گئی تو پھر قضا پڑھی جائے، اور نیکسٹ ٹائم کی کوشش کی جائے کہ قضا نہیں ہوگی۔ یہ ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں آ جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھیں، مکی دور ہے، دعوت شروع ہوتی ہے، شروع کے 3 سال چھپ چھپ کر دعوت۔ تو ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، یہ وہ وہاں سے نکلا ہوا۔ دار ارقم قائم ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کو بلیف سسٹم پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے بلیف سسٹم کیا ہونا چاہیے، خدا کیسا ہے، ہمیں ہماری حیثیت کیا ہے، یہ ان کو بلیف سسٹم میں بتایا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے، بات جو ہے وہ تھوڑی سی باہر نکلتی ہے، لوگوں کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے یا اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور جو نہیں گزارتا اس کو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ اور پھر حکومت کی تبدیلی مدینہ میں واقع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تو ایسے ہی ہے، اور یہ آئٹریٹو پروسیس ہے، یعنی مسلسل یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک ٹائم میں صرف ایک ہی ہو رہا ہوگا، بلکہ کسی ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے ایک ہو رہا ہو سکتا ہے دونوں ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے تینوں ہو رہے ہوں، لیکن کم از کم دماغ میں تینوں رہنے چاہیے کہ یہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ اگلی بات یہ آتی ہے کہ جب ہم نے دعوت دے دی تو یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو حکومت ہے، اس میں تبدیلی آئے گی کیسے؟ دعوت دینی شروع کر دی، جماعت بن گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اب یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ تو ذرا اس پر ہم اگر بات کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کا استعمال اور کچھ قوتیں دی ہوئی ہیں، ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر دنیا میں ایک مومن جماعت، جو کہ جماعت ہو، یعنی مومنین بھی ہوں اور پھر اکٹھے بھی ہوں اور کسی مقصد پر اکٹھے بھی ہوں، اور ڈسپلن بھی ہوں، اور ان کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات بھی ہوں اور اسلامی اخلاقیات بھی ہوں، اور جو مادی وسائل ہیں ان کے اوپر بھی ان کا کچھ نہ کچھ عبور ہو، کوشش کرتے ہوں، اگر ایسی کوئی جماعت موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت، حکومت وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو بھلے مسلمان نہ ہوں، اللہ پر یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن کم از کم بنیادی انسانی اخلاقیات پر عمل کرنے والے ہوں، وہ ان کے حامل ہوں۔ اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے، جو آج کل دکھنا بڑا آسان ہے، کہ وہ لوگ جو یورپی یونین کے اندر ہے یا USA ہے یا جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کہ آج کل کے پاورز میں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کا بھی آگے ہم ذکر کرتے ہیں ان سے مزین ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ایسا کوئی گروہ بھی موجود نہیں ہے جو کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات بھی رکھتا ہو، منظم بھی ہو اور جد و جہد کر رہا ہو، اور جد و جہد لمبے عرصے سے کر رہا ہو، تو جب یہ صورتحال ساری کی ساری نہیں ہوتی تو حکومت ان لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا گروہ وجود میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت، لیڈرشپ، فرما روائی ایسے گروہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد نہیں چاہتا۔ یہ فساد کیا چیز ہے؟ دنیا کی امامت کی تبدیلی کا طریقہ کار، ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے 2 گروہ کی بات کی کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہ مومن ہے، مسلم ہے، اس میں ساری اخلاقیات ہیں، اسلامی اخلاقیات ہیں، مادی وسائل کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ موجود ہے تو لیڈرشپ اس کے حوالے، ادروائز دوسرے گروہ کے حوالے۔ اب وہ صفات کیا ہونی چاہیے؟ اگلا سوال پھر یہ بنتا ہے نیچرل کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جب پیدا کر لیں گے تو پھر امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ پھر وہ فرما روائی، وہ حکومت، وہ لیڈرشپ دنیا کی ہمیں مل جائے گی۔ مطلب یہ ایک لاجیکل گراؤنڈ پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم اخلاقیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
بنیادی انسانی اخلاقیات کہ دنیا میں کامیابی کے لیے جو کہ لازم ملزوم ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے. مثلا آپ کو صبر چاہیے ہوگا، ہمت، مستعدی، محنت کرنی ہوگی، معاملہ فہمی، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو آپ بنیادی انسانی اخلاقیات، جس کے لیے دنیا میں کوئی بھی کامیابی لینی ہے آپ نے، جو آپ نے ایکشن کرنے ہوتے ہیں وہ جن صفات کی وجہ سے کرتے ہیں. انسان اگر ایبل ہی نہ ہو، پروفیسر کلاس میں کھڑا ہوا ہے میری طرح کا اور بات کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر تو وہ کام کرنے کے لیے وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. تو وہ صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بنیادی انسانی اخلاقیات جو کہ کسی بھی دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہونی چاہیے. پھر کچھ اور صفات ہیں جن کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر ہے. انسانیت کی بنیاد پر خودداری ہے، صلہ رحمی ہے، راست بازی ہے، وسعت قلب ہے. یہ اس میں انسانیت کی بات ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو ٹالریٹ کر رہے ہیں، بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر کچھ اجتماعی اخلاقیات ہیں کہ کچھ اجتماعی ذمہ داری ہیں جس کو آپ جمعیت کے اندر زیادہ اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں، کہ کسی نصب العین پر متفق ہونا، اپنی انفرادی ضروریات کو کم سے کم کرنا اور اپنے جو اجتماعی نصب العین ہے اس کو فوقیت دینا، اولو الامر کی اطاعت کرنا، جو بھی ہمارے اوپر امراء بنائے گئے ہیں، ہمارے امیر ناظم بنائے گئے ہیں، ان کی بات ماننا. یہ اجتماعی اخلاقیات ہیں. اگر کسی قوم کے اندر بات ماننے کا جذبہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ تنظیم کیسے بنے گی. یہ ہم نے بات کی موٹی موٹی اخلاقیات کے حوالے سے. ٹائم کتنا ہوگا؟ ٹائم کتنا ٹائم میرے پاس باقی ہے؟ جی جی. تو یہ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ اسلامی اخلاقیات ہیں، جو کہ کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں ان کی تکمیل کرتا ہے، تصحیح کرتا ہے، ان کو ایک پوائنٹ آف ویو تک پہنچاتا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل پہلا کام جو کرتا ہے اسلامی اخلاقیات، وہ اس کی صحیح مرکز اور محور پرووائڈ کرتے ہیں. تلوار ہے، مجاہد کے ہاتھ میں ہے یا ڈاکو کے ہاتھ میں ہے؟ اگر پرپس ٹھیک ہوگا اللہ کی بندگی تو وہ مجاہد کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن دوسری طرف اگر وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو نقصان ہوگا. تو اللہ کا جو رضا ہے اگر وہ اس کے پیش نظر ہے تو یہ اب اس کی تکمیل ہونی شروع ہو گئی ان صلاحیتوں کی، ان اخلاقیات کی. ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نصلی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو کوشش، دوڑ دھوپ، سب کچھ جو ہے نا اس کا محور پرووائڈ اگر ہمارا اللہ کی رضا ہو جائے تو یہ ہماری اسلامی اخلاقیات کے اندر ہم داخل ہونا شروع ہو گئے. پھر اس طریقے سے بنیادی انسانی اخلاقیات کو مستحکم کرتا ہے اسلامی اخلاقیات، اور جو اس کا اطلاق ہے، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو وسیع کر دیتا ہے کہ انسان ایک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، صرف اور صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا. صبر کی مثال لے لیں، ایک انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی صبر کہاں تک جائے گا؟ اس دنیا تک ہی جائے گا. لیکن جس کا پیش یہ ہے کہ وہ آخرت بھی اس کو مطلوب ہے تو وہ تو پھر جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا، اس کا ایکسٹینشن ہو جائے گی صبر کے اندر، بہت ہمت کا پہاڑ بن جائے گا صبر کا. اس طریقے سے اسلامی اخلاقیات جو ہیں وہ اخلاق کی اعلیٰ بلندی تک بھی لے کے چلے جاتے ہیں. اب وہ شخص جو ہے وہ ضبط کا خوگر نفس ہوتا ہے، ضبط نفس والا ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے. وہ آپ نے آیت تو پڑھی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ نفس جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے اپنے آپ جو ڈر ہے اس کو محسوس کر لیا تو بس وہ تو پھر کامیاب ہو گیا. اس طرح بنیادی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اس کے ساتھ اسلامی اخلاقیات آ جائیں، اور پھر ایک منظم جماعت بھی ہو، اور پھر وہ مسلسل کوشش بھی کرتی رہے. اس لیے کہ یہ کام اگر یہ جماعت کوئی وجود میں آ بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم سے پھر انقلاب بھی آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام کر رہے تھے لیکن ان کو عرصہ لگا، اور انبیاء کو دیکھیں عرصہ لگا. اس دوران ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مسلسل اس ٹیسٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے اس دوسرے گروہ کے ساتھ جو کہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایسی جماعت کا ہونا جس کا ہم حصہ ہیں، اب اس حد تک اپنے اخلاقیات کو اوپر لے کے جائیں گے تو جو پری ریکوزٹ ہے، جو کہ شروع کی جو چیزیں ہیں چاہیے ہمیں، وہ اگر پوری ہو جاتی ہیں تو ہم اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اب ہم
جو امامت ہے، جو لیڈرشپ ہے، حکومت، اس کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہی ہے کہ جو اسلامی اخلاقیات ہیں ان کی ویٹیج بہت زیادہ ہے، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ جنگ بدر کو ذہن میں لائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے ان کے وسائل تو بہت تھوڑے تھے، ہم پتہ ہے سارے وسائل کتنے تھوڑے تھے مکہ، اہل مکہ کے مقابلے میں، لیکن دیکھیں وہ اسلامی اخلاقیات سے ان کے پاس موجود تھے اور بدرجہ عدم موجود تھے، جس کی وجہ سے جو مادی وسائل تھے وہ نیچے رہ گئے۔ لیکن جب اسلامی اخلاقیات موجود نہ ہوں تو پھر مادی وسائل ورسز مادی وسائل کا آپس میں تقابلہ ہوتا ہے اور جو بڑھ جاتا ہے اس کی جیت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسلامی اخلاقیات آ جاتے ہیں تو پھر فتح جو ہے وہ اس قوم کی، اس گروہ کی ہوتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور یہ بات کوئی خیال ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب آؤ گے، یعنی یہ 110 کی ریشو وہاں بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ اخلاقیات کہاں تک جائیں گے، کتنے اچھے ہونے چاہیے، کتنے اوپر ہونے چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہم دیکھ تو سکتے ہیں کیسے کیسے ہیں، لیکن ذرا اس کو ہم اگر کوانٹیفائی کرنا چاہیں اور اس کے درجات بنانا چاہیں، وہ بھی بڑی آسانی سے قرآن مجید اور سنت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے 4 مراتب ذکر ہوتے ہیں اور یہ فطری ترتیب پر واقع ہے کہ ایک پہلا ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے اور پھر چوتھا ہے۔ ہم عام طور پر پہلے یا دوسرے میں ہی پھنسے رہتے ہیں، تیسرے اور چوتھے کی تو نوبت بہت مشکل سے آتی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا ایمان ہے، اور قانونی ایمان کی زبان سے ہم کہتے ہیں، اور ہم کیونکہ پیدا ہوئے اسلامی گھرانوں میں تو اس لیے ہمیں وہ قانونی ایمان تو بہرحال حاصل ہے کہ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، لیکن کیا وہ ایمان کا تقاضا دل کے اندر موجود ہے؟ اس کی حالت کو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اس کی دل کے اندر بھی ایمان اترا ہے کہ نہیں اترا۔ اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ عمل کا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ایمان ہوا اور دوسرا اسلام ہوا۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کے ایکشنز ہیں، کہ صرف اور صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں کہ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی ماننے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسلام تو اس کا نہیں ہے، یعنی اسلام کہہ رہا ہے مطیع بن جاؤ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس مطابق اپنی زندگی کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے معاملات کو اس مطابق سدھارو۔ اب اگر نہیں سدھارتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام والی فیز میں تو ہم داخل نہیں ہو رہے۔ سورہ حجرات کے اندر ان دونوں کا کمپیریزن بھی دیا ہوا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، پھر آگے آیت دی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ کچھ اعرابی تھے، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم صرف اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایمان کا دل میں داخل ہو جانا اور اس بات کو دل سے محسوس کرنا اور ہر لمحہ اس بات کا احساس رہنا، یہ بیسیکلی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور سورہ عصر کے اندر بھی ہم یہی کچھ پڑھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو سب سے پہلے ایمان، اور جب آپ نیک عمل کریں گے تو وہ اسلام ہے، عامل الصالحات۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا درجہ ایمان کا ہے، دوسرا درجہ اسلام کا ہے کہ ہم ایکشن سے اس بات کو شو کرتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، دوسرا درجہ آ گیا۔ تیسرا درجہ تقویٰ کا ہے، جہاں جا کے ہماری سوسائٹی، معاشرہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ تقویٰ کچھ وضع قطع، بڑی سی داڑھی ہونی چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، پانچے اوپر ہونے چاہیے اور اس طرح کی تسبیح اور پگڑی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تقویٰ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ حالانکہ تقویٰ کا تعلق خدا کا خوف اور ابدیت کا شعور ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے، اور اس کا جو ظہور ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں گنوائیں جس کو ہم تقویٰ کا معیار سمجھتے ہیں، تقویٰ کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر کہ کچھ مصنوعی تقویٰ ہے اور کچھ اصلی تقویٰ ہے۔ اصلی تقویٰ تو یہی ہے کہ انسان اپنے اندر محسوس کرے اور اس مطابق ہر وقت اس کے تمام معاملات، اس کے مطابق اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جائے، اس کے مطابق سوچنا شروع ہو جائے، اس کے مطابق اپنی ترجیحات کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ناظر صاحب نے کام دیا ہے، اس کام کے مطابق میں نے اس سے بہانہ بنانا ہے یا اس کام کو کر لینا ہے اگر وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ترجیحات جو ہیں اس کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ ترجیحات کا تعین اللہ تعالیٰ کے مطابق کرے گا، اور اللہ ہر وقت اس بات سے اس کا کھٹکا لگا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی مول نہ لی جائے۔ اور اس سے اگلا جو ہے لیول وہ احسان کا ہے کہ احسان کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اپنے آپ کو آپ اپنے گھر کے اندر لے کر جائیں تو آپ کا تعلق والدین سے، بہن بھائیوں سے کس طریقے سے ہوتا ہے، محبت بھرا ہوتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں اگر بھائی کو تھپڑ لگے تو آپ محسوس کرتے ہیں غصہ، اور جب ماں پیار کرتی ہے اس پیار کو محسوس کرتے ہیں، وہ جو ظاہری کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ احسان ہے کہ جب آپ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنی لالچ کو، یہ جو جذبات انسان کے اندر رکھیں ہیں، یا آپ کے دین سے ایسوسیٹڈ ہو جائے۔ جب دین کی خلاف ورزی ہو، آپ کا دل دکھے کہ نہیں یہ تو مطلب جذباتی بات ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے میں نہیں کر رہا یا دوسرا نہیں کر رہا، کم از کم یہ جب جذباتی ایفیلیشن انسان کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ احسان کے درجے میں ہے۔ اور ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور نفس کو اللہ تعالیٰ کا، اب یہ 4 درجے بتائے، ان 4 درجے میں تھوڑا سا تو تیز چلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 4 درجے انسان کی زندگی میں آئیں گے کیسے آئیں گے؟ تو کچھ کام کرنے والے ہیں۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانے کی کوشش کرے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اپنے آپ کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو فتح کرنا۔ اور پھر دوسری چیز ہجرت ہے۔ ہجرت وہ فزیکل ہجرت بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن ہجرت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہجرت۔ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ انسان کمزوریوں سے بھرپور ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو مسلسل ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے کر آئے۔ اور ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جو مثال ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ ایک ایسا گھوڑا جو کہ رسی سے بندھا ہو اور اس کو جو اختیار دے دیا گیا ہے اس رسی کی لمبائی کی وجہ سے بس وہ اس کے اندر رہنا ہے۔ اس کا حال آزاد گھوڑے والا نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے جو مغرب ہے وہ آزاد گھوڑا ہے، مسلمان ایک بندھا ہوا گھوڑا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کیجئے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اپنی محبت کو بڑھا لیا اللہ سے، باقی محبتوں سے، اور اپنے بغض کو، اپنے غصے کو اللہ کے لیے بڑھا لیا، باقی یعنی جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا غضب کے حساب سے کیا، دیا تو اللہ کے لیے دیا اور روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو اب اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث آپ کو کیا چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ جو کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، مائنڈ سیٹ۔ ہمیں بلیف سسٹم دے رہی ہے، مائنڈ سیٹ دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں مائنڈ سیٹ کیا رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان 9 باتوں کو آپ سنتے بھی جائیں اور پھر اس کو ریلیٹ کریں ان 4 درجوں سے جو ایمان، بنیادی انسانی اخلاقیات کو اوپر لے جانے کے لیے ہم نے جن کی بات کی، ایمان، اسلام، تقوی، احسان۔ یہ 9 باتیں، ان میں سے کون سی چیز یہاں ریفر ہو رہی ہے؟ پہلے میں حدیث پوری پڑھ لیتا ہوں۔ 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کھلے اور ہر حال میں خدا سے ڈرتا رہوں، غصہ یا مہربانی ہر حالت میں حق بات کہوں، فقیر ہوں یا امیر ہوں اعتدال راستے پر قائم رہوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس سے دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس کے معاف کروں، میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو، میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ۔ یہ 9 پوائنٹ دیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے انسان کا، یہ اس طریقے سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہیں نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہم پر کس طریقے سے چڑھ سکتا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا کیا ہے، کیا کیا نسبتیں ہیں۔ ہم بندے ہیں، خلیفہ ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیعہ کی ہوئی ہے، ایک ڈیل کی ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے ہم نے سودا کر لیا۔ اس طریقے سے ہم جواب دیں۔ یہ مختلف حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں کو اپنے ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم وہ حیثیتوں میں اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کام پورا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہیں، یعنی یہ کرائیٹیریا ہے چیک کرنے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے کنیکٹڈ ہیں، کتنے جڑے ہوئے ہیں۔
اور اگر ہم ان کرائٹیریا کے مطابق جو ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں پوری نہیں کر رہے، جو ابدیت کی شرط ہے، جو خلیفہ کی شرط ہے، جو جواب دہی کی شرط ہے، اگر ہم جواب دہی کا ہی ایک پوائنٹ ذہن میں لے آئیں تو پھر کون انسان ہوگا، کون مسلمان ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ پھر تعلق باللہ کی افزائش، یعنی اللہ سے تعلق ہم اب چاہتے ہیں بنانا، تو کس سے بہتر ہوگا؟ وہ چیزیں ہم جانتے ہی ہیں کہ نماز ہے، ذکر الہی ہے، روزہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اوقات، اپنی کوششوں، اپنے مال، اپنا جان، اس کا جائزہ بہت ہی اہم ہے آپ کی آنے والی زندگی میں، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور دین کی کامیابی کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات ترجیح آخرت۔ اگر ہمارا فوکس سارا کا سارا اس دنیا کے لیے ہوگا، دنیا کی سوچ، دنیا کی پلاننگ، دنیا کے بارے میں ٹائم کا صرف ہونا، تو یہ ترجیح تو نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ تو ترجیح آخرت ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس کا تازہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر آخرت کا کتنا ذکر ہے آپ پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ ذکر ہے، اور مکی قرآن تو ہے اسی کے اوپر۔ تو اس لیے ترجیح آخرت کا دماغ میں رہنا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، اور اس کے بعد جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، اور اس نے اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے اس کو سزا ملے گی۔ اس بات کا ذہن میں ہونا اور پھر تازہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ گھروں کی طرف، گھر کا جو ماحول ہے ان کی طرف آپ کی کوئی اہل خانہ کا جو ہے وہ اس طرح کی پروگرامات ہونے چاہیے جہاں وہاں بھی اس طرح کی بات کریں۔ دنیا کی تو ہم باتیں کرتے ہی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس طرح کی جو تربیت گاہیں ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اس کام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول کرے، اپنا تعلق اپنی جو ہماری یہ جو تحریک ہے اس سے جوڑے رکھنے اور اس کے مطابق اپنی صلاحیتیں اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔